آمین یعنی اب ایک اور مسئلہ ہے جو امتیازی مسائل میں سے ہے، جس میں آمین کا اونچی آواز سے پڑھنا یا دل میں پڑھنا یا نہیں پڑھنا، اس بارے میں بھی بعض اوقات اختلافات پائے جاتے ہیں. جن لوگوں کو ٹافیز کھولنی ہے ایک ہی دفعہ کھول لیں، اور آئندہ اگر آپ لوگوں کو کھانی ہے تو گھر سے کینچی سے کاٹ کر لائیں، ریپر کے اندر رکھ کے یا کسی دوسرے کاغذ میں لپیٹ کے. یہاں یہ کھولنے کا سلسلہ نہ کریں، کیونکہ یہ تھوڑی تھوڑی ساؤنڈ جو ہے یہ کنسنٹریشن پہ اثر انداز ہو رہی ہے اور پڑھانا بھاری ہو رہا ہے اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے، تو براہ کرم اس سے اوائڈ کریں. آمین کا پڑھنا، جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آمین آہستہ کہیں، جب ظہر اور عصر امام کے پیچھے پڑھیں تو پھر بھی آہستہ ہی کہیں، لیکن جب آپ جہری نماز میں امام کے پیچھے ہوں تو جس وقت امام ولضالین کہے تو آپ کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، بلکہ امام بھی سنت کی پیروی میں آمین پکار کر کہے، اور مقتدیوں کو امام کے آمین شروع کرنے کے بعد آمین کہنی چاہیے. طریقہ کیا ہے کہ پہلے امام آمین کہے بلند آواز سے اور اس کے بعد مقتدی شروع کرے، یعنی کہ اس سے پہلے ہی وہ ابھی شروع ہوئی اور اس سے پہلے ہی وہ پڑھ کے بیٹھ جائیں. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولضالین، پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت امام کے خود ہی آمین فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولضالین پڑھتے تو آپ کہتے آمین، اس طرح کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ سن لیتے، یعنی آپ جب آمین کہتے تو شروع کے جو لوگ تھے آپ کے قریب کے لوگ وہ اس کو سن بھی سکتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے تو امام بھی آمین پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتے ہیں اور فرشتے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نمازیوں کے اوپر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے اور وہ بھی اس میں ان کے ہم نوا ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں. تو یہاں کیا فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے. کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دے جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے. نعیم مجمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی. پھر نعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی اور جو لوگ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام جب ولضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی. عطا بن نبی رواح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام ولضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے. کسی کو عطا بن نبی رواح کا پتہ ہے کہ کون ہے؟ کچھ تھوڑا سا جانتے ہیں؟ یہ جو کتاب ہے نا حیات تابعین کے درخشاں پہلو، اس میں پہلے نمبر پر انہی کا واقعہ. عطا بن نبی رواح نہ صرف یہ کتابی ہیں بلکہ حرم میں مستقل طور پر کئی سال رہے، اور جب یہ وہاں پر موجود تھے تو یہ حکم جاری ہوا تھا کہ ان کے سوا کوئی اور فتویٰ نہ دیا کرے. یہ بہت بڑے عالم بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، بس تم کثرت سے آمین کہا کرو. ابن ماجہ کی روایت ہے. شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ خود ان کی اپنی ہمز کے آخر میں آتا ہے آمین، AMIN، تو پھر اگر ان کے ہاں موجود ہے تو پھر وہ ہم سے کیوں چڑھتے ہیں؟ کسی کے پاس ہے جواب اس کا؟
یعنی اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں، کیا ان کے یہاں سلام نہیں ہے؟ سلام ہے نا ان کے یہاں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، شالوم یا کچھ اس طرح کا لفظ بولتے ہیں. ایمن بھی ہے، AMIN لکھا ہوتا ہے. چڑ کس چیز کی ہے؟ غور کیجیے. اصل میں آپ کو آبزرویشن کا طریقہ سکھا رہی ہوں کہ جب ہم بعض اوقات آبزرویشن کرتے بھی ہیں تو ہم اس سے نتائج کو دور پار کے لے آتے جس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ نمبر 1، سلام اس طرح عام نہیں ہے جس طرح مسلمانوں کو عام کرنے کا کہا گیا. مثلا یہود اور مسلمان جو تھے مدینہ میں ساتھ ساتھ رہتے تھے، بازاروں میں عام طور پہ بہت مکسڈ اپ تھے، لین دین تھا، یعنی ایک کمیونٹی تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک کمیونٹی میں ایک پہلے سے گروہ ہے جس کے پاس دین ہے، جو اہل کتاب ہیں، جو لٹریٹ پیپل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سارا دین ہمارے پاس ہے. مذہبی طبقہ ہے وہاں کا، ٹھیک ہے. اب یہ نیو بورن مسلمز ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے مدینہ میں، وہ صرف دین پہ فخر کر رہے ہیں اور یہ عمل کر رہے ہیں. اب یہاں کیا ہے کہ اس کمیونٹی یا مسلمان برادری کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو جہاں ملتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سلام، وعلیکم السلام، سلام. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کتنا سلام کیا کرتے تھے؟ اگر درخت بھی آ جاتا تھا راستے میں اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے سامنے تو پھر سلام کر دیتے تھے. اب وہ اس بات سے بہت چڑھتے تھے کہ ان کی اتنی آپس کی محبت ہے، اتنی محبت ہے ان میں. تو مسلمانوں کی باہم محبت اور باہم ایک دوسرے کو سلام کرنا ان کو تکلیف دیتا تھا. اب تو خیر ان کو تکلیف نہیں دیتا کیونکہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. تو سلام کیا ہے؟ اسلامی شعار میں سے پہلا شعار، پہلی پہچان. تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. محبت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ افشوا السلام بینکم نہ کرو. یہ مسلمان ہونے کی پہلی پہچان ہے، پہلی. اور یقین کیجئے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اتحاد قائم ہو تو اس سے آغاز کرنا ہوگا. ساری قدورتیں، ساری غلط فہمیاں، سب مس انڈرسٹینڈنگ سب ختم ہونے لگتی. مثلا آپ کسی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، خود ہی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ بات کچھ نہیں ہوتی. شیطان کا وسوسہ، شیطان پھوٹ ڈلواتا رہتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا رہتا ہے. یہ اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے دھونے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کیا کرو، کثرت سے سلام کرو. اب آپ دیکھیں کہ شیطان آ کے اگر کوئی گندگی پھینک بھی گیا اندر، کوئی وسوسہ ڈال بھی گیا، اور آپ کسی شخص کے بارے میں برا دل لے کے نکلے ہی باہر، آگے سے وہ آ رہا تھا، اس نے مسکرا کے آپ کو کر دیا سلام، اب جائے گا کدھر شیطان؟ چلے گا بس شیطان کا؟ نہیں. کب چلتا ہے شیطان کا بس؟ شیطانی وسوسے کو تقویت کہاں سے ہوگی؟ شیطان کے وسوسے کو تقویت یہاں سے ملے گی کہ آپ کے دل میں کسی کے خلاف بات ہے یا غلط فہمی ہے کہ یہ شخص مجھ سے ناراض ہے، یا یہ شخص جو ہے یہ میرا دشمن ہے مثلا، یا یہ میرے لیے برا سوچتا ہے، یا اس نے میرے خلاف فلاں کام کیا ہے. شیطان بعض اوقات بالکل بے بنیاد باتیں آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں. اب آپ اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں اور رائی کا پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، کچھ بات نہیں، پہاڑ بنا ہوا اندر. اب اتنے میں وہ شخص مل لیتا ہے آپ کو، وہ آ کے السلام علیکم، آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ نے اندر ایک عمارت تعمیر کی ہوئی تھی غلط فہمیوں کی، وہ باقی رہے گی؟ وہ تو دھڑام سے گر جائے گی کہ یہ کیا، میں کیا سمجھتا تھا اور یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، اس نے تو کچھ ظاہر ہی نہیں کیا. کیوں آپ نے فرمایا تصافحوا یذھب الغل، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ کدورت نکلتی ہے، دلوں کی میل نکلتی ہے. تو یہ مصافحہ جب بھی ہوگا نا جب ایک دوسرے سے ملیں گے، ملاقات کریں گے اور پھر سلام کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ جب مسلمان آپس میں ملیں گے، مضبوط ہوں گے، ان میں اتحاد ہوگا، مل جل کے کام کریں گے، تو شیطان ناکام نہیں ہوگا، سارے دشمن ناکام نہیں ہوں گے. دشمنوں کو موقع کیوں مل گیا سب حملے کرنے کا اور سب چڑھائی کرنے کا؟ کیونکہ ہم اندر سے کمزور ہیں، ہم کٹے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو خود ہی کاٹنے کے لیے کافی ہیں، کسی نے کیا کرنا ہے. تو دین تو دھرے کا دھرا رہ گیا نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بگاڑ جو ہوتا ہے تعلقات کا وہ دین کو مونڈ ڈالتا ہے، دین کی صفائی کر دیتا ہے. میرا آپ کو کچھ نہیں جاتا، دین جاتا ہے، دین کی عمارت گرتی ہے.
اب دین کے جو دشمن ہیں وہ کیا چاہیں گے کہ دین کی عمارتیں گریں، تو ان کو گرانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خود ہی گرا جائیں گے. اور اگر آپ ایسے کام کریں گے تو وہ تو اپنے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ تو چڑھیں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو سلام سے تو اس لیے چڑھتے ہیں. اب مجھے بتائیے آمین سے کیوں چڑھتے ہیں؟ آمین تو ان کے ہاں بھی ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح نہیں پڑھتے. آپ اگر کبھی سینیگاگ گئے، کبھی چرچ گئے؟ نہیں کہیں آپ خدا نخواستہ آپ کے اوپر کچھ اثر نہ ہو جائے، اس لیے کبھی خیال بھی نہ لائیے دل میں جانے کا. ہاں، اور اگر کسی نے جاتے دیکھ لیا تو کیا پتا آپ کو کوئی نسبت ہی نہ دے دے ان سے. بہرحال آپ نے اگر کسی مذہبی رہنما کے ہمز وغیرہ پڑھتے دیکھا ہوگا تو وہ پڑھا کے تاخیر میں کہتے ہیں آمین. لیکن یہ اس طرح نہیں پڑھتے جیسے ہم سب مل کے کیا پڑھتے ہیں. اکٹھے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا مل جل کے پڑھنے والوں کو؟ وہ ایک آمین کا مسجد میں کھڑے ہو کے سب کا زور سے پکارنا، دعا پر آمین کہنا، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ کیا اس سے دوسروں کے دل نہیں دہل جاتے ہوں گے؟ اور سب سے بڑھ کے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ نہیں جاتا ہوگا. تو یہ بھی سمبل ہے کس چیز کا؟ اجتماعیت کا. اور سارا ڈر کس چیز میں ہے لوگوں کو؟ مسلمان کہیں اکٹھے نہ ہو جائیں. سب مشکل یہاں ہے. حرم میں جب آمین ہوتی ہے تو ایک ایسی ایکو ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پلٹ کے واپس کوئی چیز، جیسے فرشتوں کی طرف سے بھی اور سب کی طرف سے واپس اندر آ کے پلٹ رہا ہوتا ہے. مل جل کے آمین کہنا سب کو ایک کرتا ہے. اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم سب کی آواز ایک. اس میں آپ دیکھیں نا، سب کا یک زبان ہونا بھی تو ہے نا، یک آواز ہونا، یک زبان ہونا، ہم خیال ہونا اور موافقت کرنا. جس طرح رکوع سجدے میں موافقت کریں تو ایکشنز کی موافقت ہے، اور آمین کہنا زبان سے جو بول ہے اس کی موافقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ کوئی معمولی فعل نہیں ہے. تو اس لیے جب مسلمان دن میں 5 دفعہ جہری نمازوں کی ہر رکعت میں بلند آواز سے آمین کہتے ہیں تو جو دین کے دشمن ہیں ان کو خوف لاحق ہو جاتا ہے. کیونکہ سلام بھی اجتماعیت کا سمبل ہے، آمین بھی. ورنہ ایک کام روزمرہ زندگی سے متعلق اور ایک نماز سے آپ نے ان کو ایک جگہ کیوں بات کی؟ سوچنے کی بات ہے نا، غور و فکر کرنے کی بات. اس کو استنباط کہتے ہیں. خدا کے لیے رٹے رٹائے جملے بولنا چھوڑ دیں، سنے سنائے جملے بولنا چھوڑ دیں. ہم چند جملے لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، اپنے استادوں سے یا دائیں بائیں والوں سے، پھر ہم بے سوچے سمجھے ان کو بولتے رہتے ہیں. اس کیفیت سے باہر آئیے. بولا وہ کریں جو آپ کے دل کی آواز ہو، جو آپ نے سوچا ہو، جو آپ نے غور کیا ہو. آپ کے دل اور زبان میں موافقت ہونی چاہیے، جو اندر سے نکل رہا ہو. یہ نہیں وہ کسی نے کہا تھا میں نے سن کے رٹ لیا اور اب میں اس کو بول رہا ہوں. تو ہمیشہ غور و فکر کرنا شروع کریں. غور و فکر جو ہے اسی سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور بہترین عبادت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں غور و فکر صرف وہ پتوں میں چڑیوں میں غور و فکر ہے. ان آیات اور احادیث کی گہرائی میں جانا اور ان کے اسباب تلاش کرنا یہ بھی غور و فکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، پس تم کثرت سے آمین کہنا، یعنی اس سے غافل نہ ہونا. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس شخص پر سخت ناراض ہوتے جو بلند آواز سے آمین کہنے کو مکروہ سمجھتا، کیونکہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں.